يا الله يا ربي يا الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد. گزشتہ سے پیوستہ تقدیر کی 5 اقسام آپ نے سنی. تقدیر کو جھٹلانے کے نقصانات ابو محجن اور انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ الگ الگ روایت کرنے والے صحابی ہیں. فرمایا اخاف علی امتی من بعدی ثلاثا، مجھے میری امت پر سب سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ 3 چیزوں کا ہے. صحیح الجامع 97 سلسلہ صحیح 1127. حیف الائمہ، امام سمجھدار لوگ ہوں گے وہ ظالم بن جائیں گے. ظلم کیا ہے؟ لوگوں کو صحیح راستہ نہیں دیں گے. وَإِيمَانًا بِالنُّجُومِ، لوگ علم نجوم پر ایمان لانے لگ جائیں گے. وَتَكْذِيبًا بِالْقَدْرِ، اور تقدیر کو جھٹلانے لگ جائیں گے. اللہ کے رسول کا خوف آج سمجھ میں آتا ہے. فرمایا مومن وہ ہوگا جو کہے گا مطرنا بفضل اللہ ورحمتی، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بارش ملی، اللہ کی رحمت سے. اور کافر وہ ہوگا جو کہے گا مطرنا بنوع کذا و کذا، یہ ستارہ یہاں آیا ہے، ہاں اس وجہ سے بارش ہوگی. یہ عقرب آج رخ کر گیا ہے فلاں جگہ پہ، ہاں اب آندھی آئے گی. اس لیے فرمایا من اقتبس علما من النجوم، من اقتبس علم النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، جس نے علم نجوم سیکھا اس نے جادو سیکھا. جس نے جادو سیکھا وہ کبیرہ گناہ ہے، اور اگر اس کو جائز سمجھ کے سیکھا کافر ہو جائے گا. وحد الساحر ضربة بالسیف، دوسری روایت میں آتا ہے جادوگر کا پتہ چل جائے اس کی گردن تن سے جدا کرنا یہ اس کی حد ہے. دوسرا نقصان اخر الکلام فی القدر لشرار امتی فی آخر الزمان. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحیح الجامع 99 سلسلہ صحیحہ 1124. تقدیر میں کلام کرنا، بحث کرنا، میری امت کے انتہائی بدترین لوگ ہوں گے جو قیامت کے نزدیک آئیں گے. تو تقدیر کے بارے میں کلام کرنا اس کو جھٹلانے والا بدترین انسان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم یأتیہ الشیطان، شیطان ایک شخص کے پاس آئے گا فیقول من خلقک، تمہیں کس نے پیدا کیا؟ فیقول اللہ، اللہ نے پیدا کیا. فیقول فمن خلق اللہ، یہ بتاؤ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ فاذا وجد ذلك احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص اس طرح کے جذبات محسوس کرے فلیقل آمنت باللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں. فإن ذلك يذهب عنہ، تو شیطانی وسوسے کو یہ کلمہ دور کر دے گا. صحیح الجامع 1542 سلسلہ صحیحہ 116. اور دوسری روایت میں آتا ہے فَلْيَنْتَهِ، رک جائے سوچنا بھی. اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں اگر کوئی تقدیر کے بارے میں بحث کرے رک جاؤ اور اٹھ جاؤ. تو تقدیر کے بارے میں کلام کرنا، جھگڑا کرنا، اس سے منع کر دیا گیا. تیسرا نقصان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح الجامع 145.
فی هذه الامة خسف ومسخ وقذف فی اہل القدر، اس امت کے اندر خسف ہوگا، خسف زمین دھنس جائے گی، ومسخ اور چہرے بگڑ جائیں گے، وقذف اور ایسے ایسے اللہ کے عذاب آئیں گے آندھیوں کی شکل میں اور دیگر اشیاء کی شکل میں، لیکن یہ کس پہ عذاب آئیں گے؟ فی اہل القدر، جو تقدیر کو جھٹلاتے ہیں۔ چوتھا نقصان، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح الجامع 147، القدریہ مجوس هذه الامہ، اس امت کے مجوسی وہ لوگ ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ ان مرضوا فلا تعودوهم، بیمار ہو جائیں ان کی عیادت نہ کرنا، وان ماتوا فلا تشهدوهم، مر جائیں ان کا جنازہ نہ پڑھنا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح الجامع 158، لکل امت مجوس، ہر امت میں مجوسی رہے، ومجوس امتی، اور میری امت کے مجوسی وہ ہوں گے، الذین یقولون، جو کہیں گے لا قدر، کوئی تقدیر نہیں ہے، ان مرضوا فلا تعودهم، بیمار ہو جائیں ان کی عیادت نہ کرنا، وان ماتوا فلا تشهدوهم، اور اگر مر جائیں تو ان کے جنازے میں شریک نہ ہونا۔ بیٹا پہلا نقصان کیا لکھوایا؟ پانچواں نقصان ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع 132، سلسلہ صحیحہ 1785، ثلاثة لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا، عاق ومنان ومكذب بالقدر۔ تین ایسے بدبخت لوگ ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ان کی کوئی فرض عبادت قبول کریں گے اور نہ ہی کوئی نفل عبادت قبول کریں گے۔ عاق، ایک والدین کا نافرمان، ومنان، اور جو احسان جتلانے والا ہے، ومکذب بالقدر، اور جو تقدیر کو جھٹلانے والا ہے۔ تو گیا اس کی زندگی کی یہ باتیں ضائع۔ چھٹا نقصان، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح الجامع کی روایت 120، سلسلہ صحیحہ 1675، ان امر هذه الامه لا يزال مقاربا حتى يتكلموا في الولدان والقدر، اس امت کا معاملہ نیکی کا رہے گا اس وقت تک جب تک یہ تقدیر میں گفتگو نہیں کریں گے۔ تو دنیا کی ہر خیر سے محرومی، تقدیر میں کج بحثی کرنا۔ ساتواں نقصان، عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع 103، سلسلہ صحیحہ 34، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا تذکرہ آئے اپنی زبانوں کو روک لیا کرو، وَإِذَا ذُكِرَتِ النُّجُومُ فَأَمْسِكُوا، جب ستاروں کا تذکرہ ہو زبانیں بند کر لیا کرو، وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدْرُ فَأَمْسِكُوا، جب تقدیر کی بات ہو زبانیں روک لیا کرو۔ جو نہیں روکتا وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اور نافرمانی کرنے والا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اس سے بڑا دنیا میں کوئی گمراہ نہیں۔ اور دوسری آیت، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا،
اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تقدیر کی اس پوری بحث کا خلاصہ گنتی کے 3 کام۔ مومن کا ایمان ہونا چاہیے جو میرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے ویسے ہی ہوگا، اس کی توفیق کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، جس رب نے فیصلہ کیا ہے وہ نیا فیصلہ بھی میرے بارے میں کر سکتا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اس لیے وہ فیصلہ کروانے کے لیے مجھے نیک کام کرنے، دعا کرنی ہے، نفع مند کام کی حرص کرنی ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، اپنے آپ کو عاجز نہیں سمجھنا، قربتیں پیدا کرنی ہے، نیکیاں اختیار کرنی ہیں، الغرض عمل نہیں چھوڑنا۔ تیسرا، میری مرضی ہے، میں اچھائی چاہتا ہوں تو مجھے اچھا راستہ اختیار کرنا ہے، میں برائی چاہتا ہوں تو برا راستہ اختیار کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان الرجل اذا اذنب الذنب، بندہ جب گناہ کرتا ہے فیحرم من الرزق قد هیئ له، اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے رزق تیار کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محروم کر دیتے ہیں۔ جس طرح نیکی کرنے سے ملے گا گناہ سے محروم بھی ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَذْنَبَ الذَّنْبَ فَيُحْرَمُ بِهِ قِيَامُ اللَّيْلِ، بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ اسے تہجد کی نماز چھین لیتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَذْنَبَ الذَّنْبَ، جب بندہ گناہ کرتا ہے فَيَنْسَى بِهِ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے علم کا ایک دروازہ بھلا دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں۔ یہ روایت بھی عبداللہ بن مسعود کی ہے، اور عبداللہ بن مسعود کا یہ قول ہے کہ علم کے 7 دروازے ہیں۔ اگر ایک گناہ کیا تو ایک دروازہ بند ہو گیا، اگر 7 گناہ کیے تو دروازے تو بند ہو گئے، اس کے پاس علم کہاں سے آئے گا؟ اس علم سے مراد کیا ہے؟ ہماری فہم اور بصیرت جو اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے، کاغذی یا نظریاتی علم نہیں، ڈگریوں کا علم نہیں، فہم و بصیرت جس سے اللہ کا تقرب ملتا ہے۔ یہ گناہوں کی وجہ سے انسان کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے علماء یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے علاج بتایا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، جتنا کوئی متقی ہوگا اتنا اللہ اس کو علم زیادہ دیں گے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ 3 باتیں اگر انسان کے ذہن میں ہوں تو تقدیر کے معاملے میں کبھی وہ ڈولتا نہیں۔ قرآن کی آیت سن لیجیے، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، جب کوئی اللہ کی آیتوں میں اس طرح کنہ میں جاتا ہے، خوض کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے منہ موڑ لو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جب تک کہ وہ دوسری بات نہ کریں۔ اگر وہاں بیٹھے رہے انکم اذا مثلہم، مفسرین لکھتے ہیں اگر وہ کافر تو تم بھی بیٹھنے کی وجہ سے کافر، وہ منافق تو تم بھی بیٹھنے کی وجہ سے منافق۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ کافروں اور منافقوں کو جہنم میں جمع کریں گے۔ جب عذاب دیا جائے گا تو لوگوں جہنم میں کہیں گے قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین، ہم بھی لوگوں کے ساتھ دل لگی کر رہے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں مذاق ہو رہا ہوتا اور ہم بھی ساتھ ہوتے۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. يا الله يا ربي يا الله يا الله يا الله.